وہ جاتے ہوئے یادیں جو ہیں وہ ساری ذہن میں گزر رہی ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 30 روزے ہوں گے. میں اس لیے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے ختم قرآن کرنا ہے اور اللہ کرے کہ 30 روزے ہوں تاکہ ہم ختم قرآن کر سکیں. اور یہ ایک بہت بڑی منزل ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے ٹرانسمیشن ہم اچیو انشاءاللہ کریں گے. آج ہمارے ساتھ علامہ مبشر علی زیدی بھائی ہیں. السلام علیکم سر. خیریت سے؟ حکیم اکبر درس بھائی ہیں. السلام علیکم. بھائی کہنا آپ کو کوئی حرج نہیں، آپ ہیں بھائی، وہ آپ جو بھی چاہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور مفتی حافظ محمد زبیر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سید صفدر کا آپ ابھی شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمال ہے. الحاج شفیق احمد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جناب ہمارے ساتھ کچھ دیر میں فصیح الدین بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے اور مفتی حمزہ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ آئیں گے. اور یہ میں آپ سے جب مفتی حمزہ آ جائیں گے پھر عرض کروں گا کہ مفتیوں کا کام صرف مفتی کھیلنا نہیں ہوتا. یہ جو کام کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. حضور اقدس بچہ ایک 3 سال کا اسکول جانا شروع کرتا ہے جو کہ نہیں جانا چاہیے، پھر 5 سال کا ہو جاتا ہے تو نرسری میں چلا جاتا ہے، 1 میں 2 میں 3 میں. 10 سال کے بعد وہ جب نکلتا ہے تو اس کے پاس میٹرک کی او لیول کی یا اے لیول کی 12 سال بعد اس کی ڈگری ہوتی ہے. اس کی شخصیت میں بھی تبدیلی آئی ہوتی ہے، اس کے علم میں بھی فرق پڑا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن کمال بات ہے کہ 1476 سالوں سے ہم روز 1 مہینہ اسکول جاتے ہیں اور اس اسکول کا نام ہے رمضان اسکول. بھائی واہ واہ، اس رمضان اسکول سے نہ کسی نے ابھی تک ڈگری لی ہے، نہ کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہے، نہ کردار سازی ہوئی ہے. اب علماء کہیں گے تو میں ظاہر ہےᱰرنے اور خوف کھانے کی وجہ سے علماء سے میں مان لوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن وہ حاصل رمضان کیا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ نئے کپڑے بنتے ہیں، نئی سفارشیں آتی ہیں، نعت خوان ہو وہ سفارشیں کرتے ہیں، علماء کرام وہ سفارشیں کرتے ہیں. اب میرٹ پہ بات نہیں ہوتی، ہر جگہ پیسہ چل رہا ہوتا ہے. آج بازاروں میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کوئی مملکت کبھی تاریخ دنیا میں ریاست مدینہ بن سکتی ہے. وہ بازاروں میں بدتمیزیاں ہیں، رات کو 2 بجے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. آخر حاصل رمضان ہے کیا؟ وہ آپ میں تبدیلی کیا لاتا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے اپنا گریبان دیکھنا ہے اور میں اس کا جواب دے ہوں اور جواب ضرور دوں گا. شفیق بھائی آپ نے اس رمضان میں اپنے میں کیا تبدیلی پائی؟ میں تو بہت گناہ گار سا ہوں، اور اس کے علاوہ اب تبدیلی بتائیں کیا پائی؟ تبدیلی میں کچھ نہیں کر پایا. کچھ بھی نہیں؟ یقین کریں سب سچ ہے. ہر سال رمضان میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے جب آپ باقاعدہ پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. اور اچھا ہمارے یہاں خاص طور پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں زیادہ احتیاط کی جاتی ہے، گناہوں سے بھی اور حقوق العباد سے بھی، حقوق اللہ سے بھی. 2-3 گناہ تو بتانا جن سے احتیاط ہوئی ہے ہماری. نہیں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. کون سے مثلا کون سے ایسے گناہ کبیرہ ہیں آپ کی لسٹ میں جن کی آپ میں حیثیت ہے کہ آپ کر سکیں؟ انجانے میں غیبت ہو جاتی ہے. صدر شاہ جی آپ میں اوقات ہی نہیں ہے گناہ بڑا کرنے کی. لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں رشوت نہیں لیتا. بھائی تم رشوت لینے کے قابل نہیں ہو. جو رشوت لینے کے قابل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ پورا ہوتا ہے. گنجائش نہیں دی اللہ نے آپ کو. یہ اللہ کا بڑا رحم ہے. بالکل ایسی ہے. بالکل تبدیلی کوئی آئی جو کہ آپ کہہ سکیں کہ ہاں جی یہ تبدیلی آئی؟ بس وہ عادت پکی ہے. پھر عادت رمضان کی وجہ سے جو نا وہ بڑی عبادت اگر عادت بن جائے نا ہائے لذت چلی گئی. بالکل آپ بالکل بے شک عادت نہیں بننی چاہیے. حقوق اللہ عبادت کی بات میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا کسی کو. بھائی صحابی کیا ہوا، اللہ کے رسول نے کہا تو جھوٹ نہ بولیں. 2 دن بعد پھر آیا اس نے کہا کوئی اور بات بتائیں جو کر سکوں. اب ہم سچے نہیں ہیں. ظاہر گناہگار صاحب ہیں. کیا تبدیلی آپ میں ذاتی طور پہ آپ نے کیا تبدیلی دیکھی اپنے میں؟ دیکھیے بنیادی طور پر انسان جب عمر کے بڑے حصوں میں چلا جاتا ہے. آپ مجھے طنز نہ کریں. نہیں میں یہ طنز نہیں ہے، یہ بلکہ حقیقت ہے. آپ کی بات سچ ہے، میں تو ایسی ذرا مزاق کر رہا ہوں. وہ انسان کو جب ہے وہ جیسے جیسے عمر اس کی گزرتی چلی جاتی ہے تو اس کو جو ہے پھر اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو بنیادی طور پر قرآن کریم نے ایک اصول دیا ہے کہ روزے کی جو غرض و غایت اور فلسفہ بیان کیا ہے وہ کہا ہے کہ لعلکم تتقون. ہم چاہتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی بننے کے لیے
صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی چاہت کو ہم نے اس رمضان میں پورا کیا، اللہ تعالیٰ آپ نے پورا کیا، ہم کوشش بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم نے اس عمر سے روزہ رکھنا شروع کیا ہے کہ جس وقت روزہ فرض نہیں ہوا تھا، بلکہ میں اپنے نواسے کی بات بتاؤں، اس نے 2.5 سال کی عمر میں روزہ رکھا ہے۔ اچھا، ان کی تو ضد ہوتی ہے نا کہ روزہ رکھنا ہے وہ بچے۔ مبشر بھائی، ذاتی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ پھر اس کے بعد آپ کے بارے میں آپ کی اجازت سے میں آپ کو رائے دوں گا آپ کے بارے میں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ظاہر سی بات ہے کہ عبادات یا معاملات میں اگر میں گفتگو کروں ذاتی زندگی کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ بجا نہ ہو اس معاملے میں، لیکن میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جملہ ہے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو معروف خطبہ ہے، جس میں فلسفہ شرائع کو شہزادی نے بیان کیا دربار میں۔ جی، تو اس میں ایک فقرہ ہے اور بہت ہی معروف فقرہ ہے کہ روزے کو واجب کیوں کیا۔ تو شہزادی کونین نے فرمایا کہ روزے کو اس لیے واجب کیا تثبیتاً للاخلاص، تاکہ تم مخلص ہو جاؤ پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ میں کیا چیز پیدا ہوئی یا نہیں، ہونی کیا چاہیے اس حوالے سے میں ضرور ذکر کر دیتا ہوں کہ اب چونکہ یہ شہزادی کونین کی پاک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ روزے کو پروردگار عالم نے اخلاص کے لیے پیدا کیا ہے، اخلاص کے لیے فرض کیا ہے، کردار کی بات، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کا میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں بلال بھائی، اور یہ قابل توجہ جملہ ہے کہ اگر آپ کی نیت خالص ہو جائے تو آپ کا کردار بھی خالص ہو جاتا ہے۔ اور نیت کیسے خالص ہو جائے؟ آپ تنہائی میں، ورنہ اگر آپ دیکھیں عمومی طور پہ کہ آپ تنہائی میں ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، پھر بھی نہ آپ کھا رہے ہیں نہ آپ پی رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، یہ پروردگار عالم کے۔ تو کیا یہ چیز پہلے سے ماقبل آپ میں اخلاص کا اضافہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ تو اگر تو یہ چیز آپ میں اخلاص کا اضافہ کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے حاصل رمضان۔ تو آپ افطاری سے 15 منٹ پہلے کی کراچی، لاہور، اسلام آباد کی ٹریفک دیکھ لیں تو اخلاص کے اندر ایک قطرے کا فرق نہیں، بلکہ اخلاق زوال پہ گیا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، میں ذاتی بات اور عمومی بات میں نے اس لیے نہیں کی، میں نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے، اس میں سے سب سے اہم جو غصہ یہ کھا رہا ہوتا ہے شیشہ نیچے کر کے، اور تینوں پتہ نہیں میرا روزہ ہے، اچھا پہ جان تسی میرے سے بہت، اور اسی لیے خطبہ شعبانیہ کا معروف جملہ آپ نے بہت عمدہ چیز کی طرف اشارہ کیا۔ خطبہ شعبانیہ کا جو معروف جملہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا وہ پولیس صراط پہ اس تیزی سے گزرے گا جہاں پر لوگوں کے قدم لڑکھڑا جائیں۔ کیا بات ہے۔ زبیر بھائی السلام علیکم۔ زبیر بھائی، اس رمضان میں آپ میں کیا تبدیلی آئی، آپ نے کیا سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے اعمال میں کیا تبدیلی آئی یا کیا سیکھا، اس کا جواب تو یہ ہے کہ اپنی غفلت، کوتاہی، نااہلی، نالائقی کی وجہ سے کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں عام طور پر میڈیا پر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میں اسلام کا نمائندہ ضرور ہوں، مسلمانوں کا اور اپنا نمائندہ نہیں ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یار رک جایا کرو نا، بات کا نا مزہ لینے دیا کرو، مزہ آ رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا یار، ہے کیا جملہ کا ہے یہ معاشرہ اتنا خالی ہے عقل اور دانے سے کہ اچھا جملہ بھی کوئی پروتا ہے نا تو وہ فہم کے، ادراک کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ جملہ پھر کہنا ہے۔ میں اسلام کا نمائندہ ضرور ہوں، دین اسلام کا نمائندہ اور ایمبیسڈر اور داعی ضرور ہوں، مگر مسلمانوں کا اور اپنا نمائندہ میں کوئی نہیں ہوں۔ اگر ہم مسلمانوں کے نمائندہ بننے لگ جائیں تو پھر تو ہم کہاں منہ دکھا سکتے ہیں؟ ساری کی ساری الٹی سیدھی حرکتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے یہ بات کی، اور یہ اہم ترین نقطہ تھا کہ ہونا کیا چاہیے تھا۔ ہم تو اپنی غفلت و کوتاہی سے کچھ نہ حاصل کر سکے۔ ہم یہ آگے بات کریں گے کہ ہونا کیا چاہیے تھا، ابھی تو ہم یہ بات کریں کہ ہم سے ہوا کیا۔ میرے سے کیا ہوا میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے آپ کے ساتھ لڑائی کے نئے دروازے کھولے اور بڑے دبنگ طریقے سے کھولے۔ صحیح بات۔ میں نے ایک اکبر 10 سے اتنی دوستی کر لی کہ ہاتھ پھینک دوستی ہو گئی ہے، حالانکہ میں ان کو اپنا بڑا بھائی مانگتا ہوں۔ کچھ حکمت بھی آ گئی ہوگی، حکیم بھی ہے نا یہ، اس میں پبلکلی ایڈمیٹنس نہیں ہے۔ جیسے آپ سے سیکھتے ہیں تو پبلکلی تو نہیں مانتے نا ہم۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ زیدی صاحب سے ملاقات ہوئی، زیدی صاحب نے ایک تاثر دیا کہ کیسا ہونا چاہیے، لیکن میں ایک ایڈمیٹنس کرتا ہوں ایمانداری سے، اور میں پوری اللہ کو حاضر جان کے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ کتابوں سے بڑا سیکھا ہے، میں کتاب پڑھنے والا ہوں،
میں سائنس کا طالب علم ہوں, مجھے میتھمیٹکس اچھا لگتا ہے, مجھے کیمسٹری فزکس اچھی لگتی ہے, میں کانٹینٹ سے لے کے ببلوگرافی تک میں کتاب کو پڑھتا ہوں, نوٹس بناتا ہوں. لیکن جتنا میں نے ان جگہوں پہ بیٹھ کے, جن کو کہ شاید کچھ علماء معیوب سمجھتے ہوں, میں نے جتنا علماء کرام کو جانا, پرکھا اور سیکھا ہے, میں نے کتابوں سے اتنا نہیں سیکھا. پرکھا ہے, لوگوں کی اپنی رائے ہوگی, میری اپنی بڑی ظالم رائے ہے, میرے سے بڑا کرٹیک کوئی ہوگا تو مجھے اس سے جلن ہوگی. میں خود بہت کرٹیسائز کرتا ہوں, بلکہ نیگیٹو پہ کھیلتا ہوں.